پاک علیہ السلام کی نسبت تو کسی ادنا کو بھی مل جائے تو اس کی بھی شان بلے بلے. نبی پاک علیہ السلام کی نسبت تو بلال حبشی کو مل جائے تو بھی سبحان اللہ. سلمان فارسی کو مل جائے تو بھی سبحان اللہ. سہیب رومی کو مل جائے تو بھی سبحان اللہ. فاطمہ الزہرا تو میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے. وہ کے احسانات کا بدلہ دینا چاہیں بھی تو نہیں دے سکتے، لیکن پھر بھی اگر کچھ کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے قرآن ہمیں بتاتا ہے. صحابہ کرام نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں کچھ دے سکیں، ہمیں دین دے سکیں، ہمیں قرآن دے سکیں، ہمیں رب کا پیغام پہنچا سکیں. یا رسول اللہ آپ کا مصروف رہتے ہیں، اپنے لیے کچھ کماتے ہی نہیں، تو کیوں نہ آپ کی اس محنت کا صلہ تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ ہم آپ کے ساتھ کام ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ ہدیہ پیش کیا جائے. ابھی صحابہ کرام کا یہ ارادہ ظاہر ہوا تھا، اللہ کی طرف سے قرآن آ گیا کہ تمہارے اوپر جو میرے نبی کے احسانات ہیں ان احسانات کا بدلہ یہ تمہارے ہدیے وغیرہ نہیں ہیں. اگر تم ان احسانات کو سمجھتے ہو اور ان کا بدلہ کچھ دینا چاہتے ہو تو اے حبیب مقرب آپ ان کو فرما دے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب مقرب آپ ان کو بتائیں کہ میری جو تعینات تم پر ہے میں اس کا کوئی اجر کوئی ڈیمانڈ تم سے مطالبہ نہیں کرتا. ہاں اگر میری خواہش ہے تو تم کچھ دینا چاہتے ہو تو پھر یہ کرو میرے قریبیوں سے محبت کرنا شروع کر دو. محبت کا بھی درجہ کم ہے، محبت سے بھی اوپر درجہ جو ہے وہ محبت کا ہے. تو اللہ کے پاک کلام نے فرمایا کہ اگر ان انسانات کا بدلہ دینا چاہتے ہو تو میرے قریبیوں کے ساتھ محبت اختیار کرو. اب قریبیوں میں اگر دیکھا جائے آپ دیکھیں تو صحابہ کرام بھی ہیں، آئے بیٹھے ہاتھ جو بھی تمام اطراف کی عزتیں عظمتیں ایسی ہیں کہ بار بار دلی کے گہرائیوں سے سلام پڑھنا پیش کریں. ان ساری ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. اتنا قریبی تعلق نبی پاک علیہ السلام نے بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ ظاہر کیا. نبی پاک علیہ السلام کی نسبت تو کسی ادنا کو بھی مل جائے تو اس کی بھی شان بلے بلے. نبی پاک علیہ السلام کی نسبت تو بلال حبشی کو مل جائے تو بھی سبحان اللہ. سلمان فارسی کو مل جائے تو بھی سبحان اللہ. سہیب رومی کو مل جائے تو بھی سبحان اللہ. فاطمہ الزہرا تو میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے. حضرت علامہ اقبال نے حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں فارسی کا کلام دیکھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت مریم کی بڑی شان ہے. حضرت مریم کے نام کی پوری سورت قرآن میں موجود ہے، لیکن علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ حضرت مریم کی عزت اور قریبت اس وجہ سے ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے. حضرت عیسیٰ کی والدہ ہونے کی اس نسبت کی وجہ سے مریم کو عزتیں ملی کہ ان کا قرآن میں بھی نام آتا ہے، ان کے نام کی سورت قرآن پاک میں موجود ہے. تو مریم کے پاس ایک عیسیٰ کی نسبت ہے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس ایک بیٹے والی نسبت نہیں ہے، بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس 3 عظیم الشان نسبتیں ہیں. کیا کیا نسبتیں ہیں؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. فرماتے ہیں کہ پہلی نسبت یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا بیٹی ہے مصطفیٰ کریم کی. دوسری نسبت یہ ہے کہ بانو عطا الہی غلطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. تو بیوی علی المرتضی کی، پھر آگے جا کے ماں ہونے کی نسبتوں میں پہلی نسبت جو تینوں نسبتوں میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل نسبت ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی نور چشم رحمت للعالمین ہونے کی نسبت ہے. فارسی کا جملہ ہے، ترجمہ کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گا. نور چشم رحمت للعالمین کا مطلب ہے
کہ فاطمہ الزہرا نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں کا نور ہے. آنکھوں کا نور. آپ اپنے بیٹے کو بھی کہہ دیتے ہوں گے بھی ہے تو میرے ادھر کھانا کہا ہے, کہہ دیتے نا اپنی اولاد کو, لیکن آپ اپنے بیٹے کو بیٹی کو یہ جملہ بولنے کو تو آپ کا کہا اور لیول کا ہے, ہم کہہ رہے ہیں. لیکن اس ہستی کو جس ہستی کی آنکھوں کا نور کہا گیا وہ ہستی اللہ کا نور ہے. تو جو کریں گے تو بات سمجھ جائے گی. نبی پاک علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے. اب بات کو سمجھے. ایسا دوسری نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی ہے فاطمہ الزہرا, میری بیٹی میرے لیے رحمت ہے. اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے الحمدللہ تعالیٰ. جس کو بیٹی دی ہے اللہ ان بیٹیوں کو والدین کے لیے رحمت ثابت فرمائے. تو کہتے ہیں بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں. اب ان دونوں جملوں کو سمجھے, دونوں باتوں کی گہرائی کو سمجھیں گے, پھر میں تو جملہ بولنے لگا ہوں سمجھ آئے گی کہ اللہ کا نور ہے محمد مصطفیٰ. اللہ کا نور ہے محمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ کا نور ہے فاطمہ الزہرا. بیٹی رحمت ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ فرماتا ہے میرے نبی ہم نے تمام عالمین کے لیے, تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. تمام جہانوں کے لیے رحمت کون ہے؟ میرے مصطفیٰ. تمام عالمین کے لیے, تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے ذات المصطفیٰ, اور ذات المصطفیٰ کے لیے رحمت ہے سیدہ زہرا. کیسی ہے؟ کل کائنات کے لیے نور محمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ کے لیے نور سیدہ فاطمہ الزہرا, اور تمام عالمین کے لیے رحمت ذات مصطفیٰ, اور ذات مصطفیٰ کے لیے رحمت ثابت ہونے والی ہستی کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. وہ ہستی, اس ہستی کو اگر ان نسبتوں سے ہٹ کے بھی دیکھا جائے نا تو سیدہ کا کردار ایسا ہے, سیدہ کا حالات ایسا ہے, سیدہ کی ذات ایسی ہے, سیدہ کا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہے, سیدہ کی نسبتیں ایسی ہیں, سیدہ کی اولاد کا مقام ایسا ہے, سیدہ کی گئی اولاد کی تربیت کا مقام ایسا ہے کہ فاطمہ الزہرا کی نسبتوں کو اگر نام بھی دیکھا جائے, ان کا پرسنل کردار کو دیکھا جائے, ان کی پرسنل حیثیت کو دیکھا جائے, تو پھر بھی سیدہ فاطمہ الزہرا وہ ہستی ہے جو کائنات کی تاریخ اپن کا آ کر سیدہ فاطمہ الزہرا کے عظمت پر سلام پیش کرتی ہے. ضرورت اس عمر کی ہے, ضرورت اس معاملے کی ہے کہ اپنی اولاد کو اور خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار پڑھایا جائے, ان کو ان کا کردار سکھایا جائے, ان کا اٹھنا بیٹھنا سکھایا جائے, ان کی گھرداری بھی سکھائی جائے کہ فاطمہ الزہرا نے کس طرح علی پاک کے گھر میں رہ کر بچوں کی تربیت کی. حضرت علی پاک شریف خدا کرم اللہ تعالیٰ بچہ تو اپنے گھر میں دنیا سے ہی رکھتے تھے. وجہ یہ تھی کہ جو کچھ آتا تھا آتا باہر میں کھائے لٹاؤ پہلے دیتے تھے, گھر میں کچھ بھی نہیں ملتا تھا. یہاں تک تو میں یہ بات ان دنوں میں سے بھی کہتا ہوں شاید ہماری نوجوان نسل کو اس پر آ جائے. اب عید آ رہی ہے نا تو بچوں نے اپنے ماں باپ سے فرمائشیں کر دی ہیں کہ جی میں ہجرت کو لینا ہے, محل لینا ہے, محل لینا ہے, میں بچوں کے ایمان ہوتے ہیں. میں کہتا رہتا ہوں یار یہ باتیں اگر اللہ کو فیض دے نا تو تم کو لاکھ پہ خرچ کرتے ہوئے بندے کو غربت سے کام نہیں لینا چاہیے. اور یہ بھی دعا ہے آپ ہی آپ نے کہیے گا کہ اللہ کسی نے وہ وقت لائے تھی نا کہ بچے اولاد ماں باپ کے سامنے کوئی فرمائش رکھیں اور باپ اپنی اولاد کی فرمائش کو پورا کرنے کی ہمت نہ رکھتا ہو, اللہ ایسا وقت کسی کو لائے بھی نہ. اللہ کو وقت نہ لائے گی اولاد فرمائش کرے, بیٹی خواہش کرے اپنے بابا کے سامنے, بابا کہنے کو ادھر ابھی تو رہنمائی نہیں کرتی یا ادھر آئی تو میرا کاروبار ہی چل رہا. اللہ سب پر کچھ لائے کے نصیب فرمائے. جو بتا اولاد پہ خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اس کو اولاد کے کیے گئے خرچ کا بھی اللہ پاک صدقہ کی طرح ثواب عطا فرماتا ہے. تو ان دنوں میں اولاد فرمائش کرتی ہے, ماں باپ بڑے شوق کے ساتھ بچوں کی خواہشیں پوری کرتے ہیں. لیکن علی کے گھر کی بات کریں, سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کی بات کریں, عید آتی ہے, عید کے دنوں میں بچوں کے دل میں کپڑوں کی خواہش آتی ہے تو علی کے پاس فاطمہ الزہرا کے پاس بچوں کو دینے کے لیے کپڑوں کی بھی گنجائش نہیں ہوتی. کپڑوں کی بھی گنجائش نہیں ہوتی.
تو شان دیکھیں یہ کس گرادے کی بات ہو رہی ہے. اگر فاطمہ کے پاس علی کے پاس اپنے شہزادوں کو دینے کے لیے کپڑے ہیں نہیں، یا کپڑے دینے کی ظاہری طور پر استطاعت نہیں ہے نا، تو پھر جبرائیل جب سے جوڑے سے نواز حسن حسین کے دروازے پہ درجے بن گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان ہستیوں کا کردار ایسا ہے، ان ہستیوں کی زندگی جنہوں نے سارا کچھ رات کے نام پہ لٹا دیا، تو اللہ کی طرف کرانے کی عزت ہے. جب دروازے پہ آپ کے گھر میں ملازم رکھنے کی اگر طاقت نہیں ہے نا، کئی پانی میں گزارا ہے سب کی بیچتی، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، بار کا ہے سارے میں جائے گا یا رسول اللہ کوئی فاتح کوئی غلام ہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی یہ جو میرے پاس غلام آئے گا نا، یہ مائے غنیمت ہے، یہ عوام کا اثاثہ ہے، یہ میں اپنے بچوں کے لیے خرچ نہیں کرنا چاہتا. ہاں اگر آپ کو ٹھوکر محسوس ہوتی ہے، آپ اپنی راحت قلب کے لیے کچھ لینا چاہتی ہیں، تو پھر میں اپنے رب کا نام تجھے سکھا دیتا ہوں، صبح شام رب کا نام لیں گے، اللہ تجھے سارے کو نام پر کروا دے. تسبیح فاطمہ کا کھانا. اور نبی پاک علیہ السلام نے غلام کنیز فاطمہ کو نہیں دی، تسبیح سکھا دی، تسبیح سکھا دی. لیکن دیکھنے والوں نے پھر دیکھا کہ فاطمہ کے گھر میں شہزادے چولہے میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، فاطمہ مصلی پہ کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی ہے، علی اپنی کاموں میں مصروف ہے، لیکن ان سوئے ہوئے شہزادوں کو جھولا جھلانے والا نظر نہیں آتا، لیکن جھولا ہل رہا ہے. دیکھنے والے نے جا کے باہر کہا یا رسول اللہ آج نبی شہر دیکھ گیا. میں کی ہو گیا؟ کہتے یا رسول اللہ آج میں گئی بی بی سی، کہتے یا رسول اللہ آج میں گئی سو کر بیٹی نے کہا کہ بیٹی نماز پڑھ رہی تھی، علی بھی کہا کو نہیں سی، شہزادے چولہے ستے بستے کو چولہا ہو گیا سی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، فاطمہ نے داخل ہو گئی کے لیے. ان ہستیوں کی شان نے رسول اللہ کو سنانی چاہیے تاکہ ان ہستیوں کے ذکر کی برکتیں اللہ ہماری نسلوں کو نصیب کرے. جس گھرانے کی آل اولاد کو اہل بیت الطاہر کی محبت مل جائے وہ گھرانہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ گھرانہ کبھی زوال کی طرف نہیں جا سکتا. جن ہستیوں کے پاس، جن گھرانوں کے پاس، جن نسلوں کے پاس، جن بچوں کے پاس اہل بیت الطاہر کا نام ہو، وہ گھرانہ کبھی بلہیب ہو ہی نہیں سکتا. ان کو کسی چیز کی کمی ہو ہی نہیں سکتی، ان کو کسی میدان میں ہار ہو ہی نہیں سکتی. اس زمانے کا جو سب سے ضروری سبق ہے وہ اہل بیت الطاہر کی محبت ہے. یہ میرا کوئی خطیب ماننا یا کوئی آج ماننا یا کوئی بہت جانا جھگڑا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. فرمایا تو اللہ تمہیں رزق دیتا ہے اس لیے اس ہستی سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو گے تو تمہیں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، اور میرے اہل بیت الطاہر سے محبت اس لیے کروں کہ اللہ نے ان کو میرے جگر پر اٹھایا. تو یہ جامع گھرانے کی ہے، اس گھرانے ہسبندوں کو سننا بھی چاہیے، سنانا بھی چاہیے، اولاد دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر ان ہستیوں کے مقاموں پر خدا کو اتارنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. اس گھرانے کے ذکر سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، انسان کا دل و دماغ مانتا. میں یقین کروں، میں آپ کو مسلح جہاں بھی ان ہستیوں کو میں ذکر کرتا ہوں نا، میرے دل کو تو سکون آ جاتا ہے. پریشانیاں زندگی کے بعد سو ہر بندے کے ساتھ ہے، لیکن جب اس موضوع کو، اس عنوان کو چھیڑ دیتا ہوں تو پھر دل کو جو سکون ملتا ہے وہ نہ بستر پہ نصیب ہوتا ہے، نہ دنیا کی کوئی دوسری نعمت پا کے. تو جو بندہ کہتا ہے کسی میں پریشانیاں جان نہیں چھاڑتی، اے مسئلے جان نہیں چھڑتے، میں مصیبتیں تو نگرا کے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں سارے کام چھاڑی اس طرف پہ آ جا، پھر دیم اللہ کے اس کے طرف آگے